ان تمام حقوق کا حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں دین اسلام کی تشریح عالمی انسانیت کے لیے رحمت و برکت کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ اسلام کسی کا دشمن نہیں ہے۔ اسلام ہدایت کا ایک راستہ ہے، جس نے قبول کر لیا اور اس راستے پر چلا اور اس راستے پر چلنے کا حق ادا کیا، اس کے تقاضوں کو سمجھا، پھر تقاضوں کو پورا کیا، تو وہ سوائے امن اور سلامتی کی اور کچھ نہیں دیتا۔ وہ سکون و اطمینان عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب اللہ ایک نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا شکر بھی واجب ہے۔ ایک مسلمان ملک کا ایک وفد آیا تھا پاکستان میں، تو ہم نے ان کے اعزاز میں ضیافت دی، اور میں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ ان کو ہدیہ کیا۔ تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس ہدیے کا میں شکر کیسے بجا لاؤں گا؟ تو میں نے کہا اس پر عمل کر کے، جب آپ اس قرآن پر عمل کریں گے تو یہ اس کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن بزرگوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھاتے ہیں، تو یہ ان اکابرین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے، اور یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند، اب جب لفظ دیوبند آتا ہے تو وہ اب ایک گاؤں کا نام نہیں رہا، وہ ایک فکر کا نام بن گیا ہے، وہ ایک نظریے کا نام بن گیا ہے، وہ ایک عقیدے کا نام بن گیا ہے، وہ ایک نصب العین کا نام بن گیا ہے، وہ ایک مقصد زندگی بن گیا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ایک فرقہ بنا دیا ہے، جبکہ دیوبند سے جو نظریہ اٹھا اس کی وسعت اتنی تھی کہ وہ عالمگیر تھی، اس نظریے کی وسعت آفاقی تھی۔ انہوں نے آزادی کا علم اٹھایا تو یہ پوری انسانیت کی آزادی کی بات کی۔ انہوں نے دین اسلام دنیا کو سمجھایا تو ساری انسانیت کے لیے ایک رحمت کے نظام کے طور پر سمجھایا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اسلامی دنیا اور مسلمان یہ جغرافیائی نظامی تقسیمیں ہیں، یہ عقیدے کو تقسیم نہیں کر سکتے،
یہ امت کی روحانی وحدت کو تقسیم نہیں کرتے. امت کے اندر اخوت اور بھائی چارہ پوری اسلامی دنیا میں آج بھی ہے، چاہے وہ عرب دنیا ہے، چاہے وہ وسط ایشیا ہے، چاہے جنوب ایشیا ہے، چاہے وہ افریقہ میں ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے بیچ میں ایک اسلامی رشتہ ہے، ایک بھائی چارہ ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يحقره ولا يخذله، نہ اس کی بے توقیری کرتا ہے، نہ اس کی توہین و تذلیل کرتا ہے. نہ اس کو شرمندہ کرتا ہے. اسلام دوسرے کو عزت دینے کا نام ہے. اسلام دوسرے کو احترام دینے کا نام ہے. جب آپ کسی کو احترام دیتے ہیں تو آپ بڑے لگتے ہیں. تو ہمارے اکابر نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک عقیدہ اور نظریہ، اور ایک اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ. اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں. وہ ساری چیزیں اب ایک نظم کے اندر آ گئی ہیں، اور آنے والی نسلوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس نظریے اور عقیدے کو اپنے اکابر کے منہج اور رویے کے ساتھ حفاظت کا انتظام کریں. تو مولانا مفتی وقاص صاحب بھی اسی حلقے کی ایک شخصیت تھی. یہی مدرسہ، یہی جماعت، یہی ان کی خدمات، یہ اکابر کا منہج اور رویہ تھا. اور یہ بڑے لوگ تھے، یہ حجت تھے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے دلیل تھے. کوئی نیا فلسفہ اور نیا نظریہ وہ ہمیں متاثر نہیں کر سکتا. ہر شخص اٹھتا ہے اور کوئی نئے فتوے جاری کر دیتا ہے اور ہمیں کوئی نئے درس دینا شروع کر دیتا ہے. یہ حجت اور دلیل نہیں ہے. حجت اور دلیل ہمارے وہ اکابر و اسلاف ہیں جو اپنے وقت کے علم کے پہاڑ تھے. آج دنیا کے گوشے گوشے میں علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ کونے کونے میں پہنچ گئے ہیں. یہ اس دارالعلوم کی برکت تھی، اس کے اندر پڑھانے والوں کی برکت تھی، ان عظیم لوگوں کی عظیم سوچ کی عکاس تھی. بڑے لوگ، بڑی سوچ، بلند سوچ، اس کے مظاہر ہیں یہ. تو اس کی پیروی کو آج بھی اپنی کامیابی کی علامت سمجھنا چاہیے. یہ کسی سے دشمنی کا نام نہیں ہے. اللہ تعالی حضرت مفتی وقاص صاحب کو ان کی خدمات کا صلہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو حضرت مفتی صاحب کی برکات سے نوازے، اور آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر له وارحمه، اللہم نور قبره وبرد مصدعه،
اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأدخله نعمك دائما أبدا. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل الجنة مثواه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা কেউ মানে